اور آپ کو بتائیں کہ نیب ترامیم کیس سپریم کورٹ نے حکومتی اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ کیس کا فیصلہ جلد سنایا جائے گا۔ چیف جسٹس کا نیب ترامیم کیس میں بانی پی ٹی آئی سے مکالمہ سامنے آیا ہے کہ ایک طرف آپ احتساب کی بات کر رہے ہیں، دوسری جانب امنیسٹی دیتے ہیں۔ آپ دو مختلف باتیں کر رہے ہیں۔ ہم نے حکومت آنے کے بعد بلیک اکانومی کو مین سٹریم میں لانے کی امنیسٹی دی۔ جسٹس حسن اظہر نے بانی پی ٹی آئی سے استفسار کیا کہ آپ نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کیوں نیب بل کی مخالفت نہیں کی۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ یہی وجہ بتانا چاہتا ہوں کہ حالات ایسے بن گئے تھے۔ چیف جسٹس نے فاروق نائک کو بانی پی ٹی آئی کے سامنے کر دیا۔ یہ رکن پارلیمنٹ ہے، دشمن نہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر مسائل حل کریں، ملک کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ نیب ترامیم کیس سپریم کورٹ نے حکومتی اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ کیس کا فیصلہ جلد سنا دیا جائے گا۔ چیف جسٹس کا نیب ترامیم کیس میں بانی پی ٹی آئی سے مکالمہ سامنے آیا ہے کہ ایک طرف آپ احتساب کی باتیں کرتے ہیں تو دوسری جانب امنیسٹی دیتے ہیں۔ آپ تو مختلف باتیں کر رہے ہیں۔ توصیف عباسی ہمارے کورسپونڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں، مزید ڈیٹیلز ان سے ہم لیتے ہیں۔ توصیف، کیا اپڈیٹ کریں گے آپ ہمیں؟ جی، سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج اس ماہ کے آخر میں جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کا سوال جواب کا ہوا ہے معاملہ، جس میں چیف جسٹس پاکستان نے انہیں بولنے کا موقع دیا تو انہوں نے پوچھا انہیں کہ آپ بتائیں کہ کیا آپ ہمیں سن رہے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کہاں، آپ کس سے نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ جو نیب ترامیم کی طرف سے حکومت کی اپیلیں ہیں، میں اس کو جو ہے اس کے خلاف یہاں پہ موجود ہوں۔ انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ آپ کے حوالے سے یہ بھی ریزرویشن نہیں ہے کہ آپ نے اس سے پہلے جو ہے ایمنیسٹی اسکیم دی، جس پر انہوں نے یہ بتایا کہ ہم جو ہماری گورنمنٹ تھی انہوں نے جو بلیک منی تھی اس کو مین اسٹریم میں لانے کے لیے یہ ایمنیسٹی اسکیم دی تھی۔ اس کے بعد بانی پی ٹی آئی نے بہت ساری اپنی ریزرویشن شو کی، جس پر کافی دفعہ عدالت نے انہیں روکا اور انہیں کہا کہ اسپیسیفک رہے آج کے کیس کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا جی کہ میں بانی پی ٹی آئی نے ایک موقع پر یہ بھی کہا کہ میرے حوالے سے عدالت عظمیٰ نے اپنے ایک فیصلے میں یہ کہا کہ میں غیر سنجیدہ شخص ہوں، جس کے اوپر عدالت کی طرف یہ کہا گیا کہ ہمیں یہ شک تھا یہ بلکہ کہ آپ جو ہے جو زیر التوا کیس ہے اس کے اوپر کہیں بات نہ کرتے ہیں، جس پر بانی پی ٹی آئی نے آگے بات شروع کی تو انہوں نے کہا کہ جو میرے دور حکومت میں شرح نمود تھی وہ 6.2 پر کی حکومت سازش کے تحت گرا دی گئی۔ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ پارلیمنٹ میں جا کر اسی سازشی حکومت کو جواب دے سکوں، جس پر چیف جسٹس نے اس موقع پر ان سے کہا جی کہ آپ جو ہے دو باتیں کہہ رہے ہیں، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ احتساب کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ ایمنیسٹی اسکیم کی بات کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے اس موقع پر فاروق نائک کو بھی مخاطب کیا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ پارلیمنٹ رکن پارلیمنٹ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ مل کر آپ بات مسائل کو حل کیوں نہیں کر لیتے؟ ملک کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہم سیاسی بات تو نہیں کرنا چاہتے مگر آپ کو روک نہیں رہے، ڈائیلاگ سے کئی چیزوں کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اس وقت ایک موقع پر کہا کہ فاروق نائک، انہوں نے فاروق نائک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہی آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ جو باقی دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ مسائل کو ساتھ کے ذریعے بیٹھ کے حل کریں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے موقع پر یہ کہا کہ ہم بنیادی حقوق کے محافظ ہیں مگر جو سیاستدان ہیں انہیں بھی احساس کرنا ہوگا، جبکہ اس موقع پر فاروق نائک نے عدالت کے روبرو کہا کہ ہم نے ہمیشہ اپنے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ چیف جسٹس نے اچھا توصیف یہ بھی بتائے گا، چیف جسٹس صاحب کی جانب سے جب یہ کہا گیا بانی پی ٹی آئی کو کہ جب آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، موجود تھے، تو تب آپ نے اس بل کی مخالفت کیوں نہیں کی، تو پھر کیا رد عمل سامنے آیا ان کا؟ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ہماری حکومت گرا دی گئی تھی اور میں اس کو نہیں چاہ رہا تھا کہ ایک ایسی حکومت کے سامنے جو ہے۔ اچھا توصیف، اسی سے بات کو کنٹینیو کریں گے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اس وقت اپنے ناظرین کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ فیصل جاوید سپریم کورٹ کے باہر میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ لیڈر ہیں تو کیا اس میں میچورٹی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ فارم 47 پہ 45 پہ تو انہوں نے روک دیا تھا کہ یہ کیس جو ہے آلریڈی کورٹ میں ہے۔ جی ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ معزز عدالت کے جج صاحبان جو ہیں انہوں نے کہا، ایک نہیں 2-3 مواقع پہ یہ کہا کہ آپ بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں اور بڑے لیڈر ہیں اور آپ لیڈ کریں، اور عمران خان صاحب نے بھی اپنا جو ایک موقف ہے وہ عدالت کے سامنے رکھا ہے۔ دیکھیں عمران خان صاحب اس وقت کس چیز کے ساتھ کھڑے ہیں؟ رول آف لا کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمران خان پروٹیکشن چاہتے ہیں ہیومن رائٹس کی، عمران خان چاہتے ہیں ووٹر کے جو اس کے جو حقوق ہیں وہ پروٹیکٹ ہوں، یعنی کہ جدھر ووٹ ڈالا ہے ادھر جائے، یعنی کہ یہ سارا فری اینڈ فیئر الیکشن بنیاد ہے ڈیموکریسی کی۔ صرف الیکشن میں اگر ڈیموکریسی ہوتی تو آج زمبابوے میں بھی ڈیموکریسی ہوتی، صرف الیکشن میں نہیں ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن میں
जमहूरियत है। जी हाँ। फैसल, ये बताइएगा, इमरान खान की जानिब से जो है वो इंडिया की भी मिसाल दी गई है, वहाँ पर जो है वो कैद के दौरान जो है वो केजरीवाल को जो है वो निकाला गया और इलेक्शन में हिस्सा डाला, इलेक्शन में उन्हें हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर खान साहब ने ये भी शिकवा किया कि मुझे इलेक्शन से पहले जो है 5 केसेस करके जेल में डाल दिया गया। इसके ऊपर क्या कहेंगे? बिल्कुल, इमरान खान साहब ने बताया कि अपना नुक्ता नज़र सामने रखा और वो आप देख लें कि 5 दिन में 3 केसेस उन्होंने कहा कि और सज़ाएँ दिलवा दी। और क्या हुआ, मतलब उन्होंने बेसिकली बताया किस तरह से उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। और वो अपनी जंग, कानूनी जंग लड़ रहे हैं इमरान खान, वो अपने मुल्क में मौजूद है। कोई और होता अभी जेल में, वो कब निकल गया था, बोर्डिंग पास लेके निकल गया था, वो बारगेन करके निकल गया था। माजी में आपके सामने है क्या कुछ होता है, हल्का सर में दर्द होता निकल जाते हैं। इमरान खान अपनी कौम के साथ हैं, डट के यहीं पे मौजूद हैं और इंशाल्लाह इमरान खान साहब सुरखरू होंगे, क्योंकि उन पे अल्लाह पर बड़ा ईमान है, उनका पक्का ईमान है। ये बताइएगा कि आप लोगों ने मकसद बताया था कि बानी पीटीआई इस वक्त जेल में तो कैदी हैं, कोरोना तमाम तर सहूलियत दस्तियाब नहीं है, लेकिन आज जो हुकूमत ने रिपोर्ट जमा कराई है उसमें तो वाटर कूलर। इस वक्त फैसल जावेद सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मीडिया के नुमाइंदों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, बानी पीटीआई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चाहते हैं, इसी में जमहूरियत की बहाली है, जमहूरियत की खूबसूरती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इमरान खान की जगह अगर आज कोई और जेल में होता तो वो कब का मुल्क छोड़कर निकल चुका होता अपने मुफाद की खातिर। उन्होंने कहा कि इमरान खान जल्द सुरखरू हो जाएंगे। फैसल जावेद जो कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, आज अहम केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिसकी हियरिंग जारी है और नैब तरामीम केस, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती अपीलों पर अपना फैसला महफूज कर लिया है और इस केस का फैसला जल्द सुना दिया जाएगा। चीफ जस्टिस का नैब तरामीम केस में बानी पीटीआई से मुकालमा सामने आया है कि आप तो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, एक तरफ आप एहतसाब की बात करते हैं तो दूसरी जानब आप इम्नेसिटी देते हैं। हमने हुकूमत आने के बाद ब्लैक इकॉनमी को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इम्नेसिटी दी। जस्टिस हसन अजहर ने बानी पीटीआई से इस्तफसार किया कि आपने पार्लियामेंट में बैठकर क्यों नैब बिल की मुखालफत नहीं की थी। बानी पीटीआई ने कहा कि यही वजह बताना चाहता हूं कि हालात ऐसे बन गए थे। चीफ जस्टिस ने फारूक एशनाई को बानी पीटीआई के सामने कर दिया। इस वक्त फैसल जावेद सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मीडिया के नुमाइंदों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, बानी पीटीआई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चाहते हैं, इसी में जमहूरियत की बहाली है, जमहूरियत की खूबसूरती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इमरान खान की जगह अगर आज कोई और जेल में होता तो वो कब का मुल्क छोड़कर निकल चुका होता अपने मुफाद की खातिर। उन्होंने कहा कि इमरान खान जल्द सुरखरू हो जाएंगे। फैसल जावेद जो कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, आज अहम केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिसकी हियरिंग जारी है और नैब तरामीम केस, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती अपीलों पर अपना फैसला महफूज कर लिया है और इस केस का फैसला जल्द सुना दिया जाएगा। चीफ जस्टिस का नैब तरामीम केस में बानी पीटीआई से मुकालमा सामने आया है कि आप तो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, एक तरफ आप एहतसाब की बात करते हैं तो दूसरी जानब आप इम्नेसिटी देते हैं। हमने हुकूमत आने के बाद ब्लैक इकॉनमी को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इम्नेसिटी दी। जस्टिस हसन अजहर ने बानी पीटीआई से इस्तफसार किया कि आपने पार्लियामेंट में बैठकर क्यों नैब बिल की मुखालफत नहीं की थी। बानी पीटीआई ने कहा कि यही वजह बताना चाहता हूं कि हालात ऐसे बन गए थे। चीफ जस्टिस ने फारूक एशनाई को बानी पीटीआई के सामने कर